بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، محرم کا مہینہ ہے اور آج اور کل کا دن انسانیت کی تاریخ میں وہ سیاہ باب ہے جس کو انسانیت کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف ان دنوں کی اہمیت یہ ہے کہ حق اور باطل کے بیچ میں ایک بہت کلیئر لائن کھنچ گئی۔ یہ دن ہمیں حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت کی یاد تازہ کرتا ہے۔ امام حسین کی ذات حق کی علامت ہے، آپ کی ذات اصرار و قربانی کی علامت ہے، آپ کی ذات جرت کی علامت ہے۔ آپ نے ایسی گود میں پرورش پائی جو کائنات کی افضل ترین گود ہے۔ ویورز، آج 9 محرم الحرام ہے۔ ہم اپنے گیسٹ سے گفتگو بھی کریں گے، ان سے نالج بھی لیں گے، کلام بھی سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ احترام سے گائیڈنس بھی لیں اور آج کے دن کو رسپیکٹفلی منائیں۔ تو ویورز، آئیے ملتے ہیں اپنے گیسٹ سے۔ سب سے پہلے علامہ علی وقار قادری، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، ہمارے پروگرام کا ایک بہت امپورٹنٹ اور ریگولر حصہ ہیں۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے سیدہ نایاب محسن بخاری صاحبہ نے، اسکالر بھی ہیں، السلام علیکم، اور ایم اے عربی ہیں، ایم اے اسلامیات ہیں۔ علی بھائی، آپ سے گفتگو کے سلسلے کو سٹارٹ کریں گے۔ قرآن مجید میں اہل بیت کی شان میں کیا فرمایا گیا ہے، ہمیں کیا گائیڈنس دی گئی؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ قرآن مجید میں اہل بیت اطہار کے حوالے سے آیات کا شمار جو ہے وہ ممکن نہیں۔ کثیر آیات اہل بیت اطہار سے متعلق ہیں۔ بعض مفسرین کی آراء ہیں کہ حضرت مولا کائنات سے متعلق جو قرآن کی آیات ہیں ان کی تعداد 300 سے کچھ زائد ہے، جو صرف حضرت علی علیہ السلام آپ کے حق میں نازل ہوئی، آپ کی فضیلت اور منقب میں نازل ہوئی۔ جبکہ اگر آیات کے دو حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ تو وہ ہے جو بالخصوص اہل بیت کی شخصیات سے متعلق نازل ہوا، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو نازل تو عموم ہے، اس کا شان نزول اس کی عمومی ہے، خصوصی نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اہل بیت کی ہستیاں مراد ہیں۔ حضرت عباس سے روایت ہے، خود حضرت عباس فرماتے ہیں کہ مجھے خود حضرت علی نے بتایا کہ بعض آیات تو ایسی ہیں جو میری شان میں اللہ نے نازل فرمائی، اور بعض آیات جن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا المؤمنین، اے ایمان والوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہر ایمان والا جس کو قرآن مخاطب کرتا ہے میں ان کا امام ہوں، لہٰذا مجھے بھی مخاطب کیا گیا۔ اگر اس حصے کو ڈال لیں تو پھر یہ آیات کی تعداد کثیر ہو جاتی ہے، لیکن جو بڑی ہی نمایاں آیات ہیں، بڑی نمایاں آیات ہیں اہل بیت اطہار کے حوالے سے، ان میں آیہ مباہلہ ہے، ان میں آیہ تطہیر ہے، اور دیگر سورہ شورى اور کچھ دوسری آیات ہیں۔ آغاز کروں گا میں سورہ الشورى کی آیت سے، یا سورہ آیہ تطہیر سے آغاز کر لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا قرآن مجید کے اندر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کی اہل بیت، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے، انما یرید اللہ۔ اچھا، اب جگن غور کرنے کے الفاظ ہیں، آپ ایک چیز چاہتی ہیں یا میں چاہتا ہوں یا یہ کوئی چاہتا ہو تو ممکن ہے وہ ہو اور ممکن ہے وہ نہ ہو، امکان ہے نا دونوں کا۔ بالکل۔ حضرت مولا علی خود فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں خطبہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے رب کے ہونے کو اپنے ارادوں کے کامل نہ ہونے کی وجہ سے رب کو پہچانا، بے شک، کہ یعنی علی ایک بات چاہ رہا ہے جس کے اندر کامل اخلاص کی بنیاد پہ چاہ رہا ہے، اس کے باوجود وہ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کوئی اور ہے جو اس سے بہتر سوچنے والا ہے۔ بے شک۔ تو فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا۔ تو ایک ہے انسان ارادہ کرتا ہے وہ ہو یا نہ ہو، لیکن ایک ہے جو اللہ ارادہ کرتا ہے وہ ہوگا ہی ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا وہ نہ ہو۔ تو اب اللہ کا ارادہ اس آیت میں انما یرید اللہ، بے شک اللہ کا ارادہ ہے، اللہ ارادہ کر چکا ہے۔ کیا ارادہ کر چکا ہے؟ انما یرید لیذھب عنکم الرجس۔ رجس کا مطلب ہوتا ہے یہ اوپر سے لے کے نیچے تک، خرابی کی اعلیٰ سے لے کے ادنا ترین صورت تک، ایک چھوٹے سے عیب اور چھوٹے سے نقص انسانی نیچر کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، سب اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ یہ ارادہ کر چکا ہے اے نبی کی آل کہ تمہارے اندر سے ہر قسم کی خامی، کمی، کجی، اب یہ الفاظ اہل بیت کے شایان شان نہیں ہیں،
لیکن میں مفہوم کو واضح کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہر طرح کا رجس دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے، یطہرکم، یہاں بھی بات ختم نہیں کی، تطہیرا، پھر اس کے اوپر ایک آیا مصدر کہ یہ جب مصدر آتا ہے کسی بھی لفظ کے اوپر قرآن میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس طرح پاک کر دے جس طرح کے پاک کرنے کا حق ہے۔ یعنی اب اہل بیت رسول وہ شخصیات ہیں جن کو اللہ نے پاک کرنا چاہا، اللہ کا ارادہ ہوا، اللہ نے پاک کیا اور اس طرح پاک کیا جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ حضور اسلام سے پوچھا گیا، اب جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت کم نازل ہوئی، یہ آخری بات کر کے پھر آپ ادھر چلے جائیں گے۔ آیت یہ نازل ہوئی، حضرت ام سلمہ کے گھر حضور تشریف فرما تھے، اس دن ان کی باری تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یمنی دھاری دار چادر پہن کے بیٹھے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے، آپ نے اپنی چادر میں حضرت علی کو لے لیا، حضرت سیدہ فاطمہ آئیں ان کو اپنی چادر میں لے لیا، حضرت امام حسن آئے ان کو چادر میں لے لیا، حضرت امام حسین نے چادر میں لے لیا، اور چادر میں لے کے حضور نے ہاتھ اٹھا دیا اور فرمایا انما یرید، اے باری تعالیٰ ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہے۔ یہ الفاظ ادا ہوئے تھے زبان رسالت سے کہ جبرائیل وہی لے کر آ گئے کہ یا رسول اللہ اگر یہ آپ کی اہل بیت ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ سن لیں، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو ہر طرح سے مصفہ، مزکہ، منزہ کر کے نکھار دے اور ان کو پوری امت کے لیے ایک ماڈل بنا کے پیش کر دے۔ یہاں سے پنجتن پاک کا تصور حدیث کی روح سے، یہ کسی کی بنی ہوئی اصطلاح نہیں ہے من گڑت، پنجتن پاک کا تصور حدیث کی روح سے ہے کہ وہ 5 تن جو 4 چادر کے اندر تھے اور 5ویں خود رسول اللہ تھے، اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے کہا میں نے ان کو پاک کر دیا۔ جی میم۔ جی، بے شمار، جیسا کہ میرے بھائی نے جہاں پہ بتایا کہ بے شمار آیات ایسی ہیں جو محمد و آل محمد کی شان میں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہاں پہ میں اس آیت کا ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد کرتا ہے، اور اس سے بڑی اور کوئی فضیلت نہیں ہے، اور یہ چھوٹی سی ایک عبادت بھی ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کسی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اگر آپ پر درود بھیجنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے، تو رسول فرماتے ہیں یہ قرآن میں جو آیت ہے اور اس آیت کے طریقے سے آپ نے مجھ پر درود بھیجنا ہے، جس طرح کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد پر بھی درود ہے اور محمد کی آل پر بھی درود ہے۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہم اکیلے نہیں ہوتے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی شامل ہو جاتی ہے اور اس کے فرشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے ویورز، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اپنی نالج میں مزید اضافہ کریں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویورز، بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے آپ کے میرے ہم سب کے فیوریٹ رناؤن نعت خواں ہیں، بہت ہی امیزنگ پرسنالٹی ہیں، کا بہت بہت شکریہ کہ آج کے دن اسپیشلی پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ شہباز قمر فریدی، السلام علیکم شہباز بھائی۔ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ویورز، ہمارے ملک کے رناؤن اسکالر ہمارے ساتھ ہیں، کہ بہت مہربانی کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے بھی ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آج کا دن ہی کچھ ایسا ہے ویورز کہ ہر انسان کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، اپنی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، لیکن ہمارے سب گیسٹ کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اسپیشلی وقت نکالا۔ علامہ حافظ کاظم رضا نقوی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ علامہ صاحب، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے اہل بیت کی، تو قرآن مجید میں اہل بیت کی شان میں کیا کہا گیا ہے؟ میرا ارادہ ہے، ہمارے ارادے میں اور اللہ کے ارادے میں بڑا فرق ہے۔ جس کا اللہ ارادہ کرے، کون کہہ کے کائنات کو خلق کر سکنے والا ارشاد فرما رہا ہے میرا ارادہ ہے اے اہل بیت اطہار، تم سے میں رجس کو دور رکھوں گا اور ایسا پاک رکھوں گا جیسا پاک رکھنے کا حق۔ بے شک۔ تو اللہ نے کس انداز میں ان ہستیوں کو اہل بیت اطہار کو طہارت بھی نصیب فرمائی اور ان سے رجس کو دور بھی رکھا۔ میں اپنے الفاظ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ایسی پاک ہستیاں ہیں، ایسی پاک ہستیاں ہیں کہ رجس ان سے دور ہے۔ میں یوں کیوں نہ کہتا چلوں، جو بھی ان سے دور ہے، شہباز صاحب، جو بھی ان سے دور ہے، جب بھی ان سے دور ہے، جہاں بھی دور ہے، دور ہونے والا رجس ہے اور قریب ہونے والا پاک۔ جو ان کے قریب بھی چلا جائے وہ پاک ہو جاتا ہے۔
کیا بات ہے. اور ایسے کرنی کا واقعہ آپ کے نگاہوں کے سامنے. نام محمد سنا طہارت پیدا ہو گئی, دل میں محبت پیدا ہو گئی. تو بس میں یہی عرض کروں گا کہ ان کا قرب بھی طہارت ہے. ان کو اتنی طہارت نصیب ہوئی, ان کے قریب ہونے والا بھی پاک ہو جاتا ہے. اللہ نے چونکہ ارادہ کیا, اہل بیت اطہار وہ ہستیاں ہیں جن کی طہارت کا وعدہ بھی ارادہ بھی اللہ نے کیا اور اسے مکمل کیا. بے شک. یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے ویورز. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویورز, چھوٹے منہ بڑی بات, اہل بیت کے فضائل پہ گفتگو ہو رہی ہے, تو اپنی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. علی بھائی, مولا علی علیہ السلام کی شان میں کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی, حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, آپ کی شخصیت کے حوالے سے تو مطلب اگر انسان ساری عمر بھی بات کرتا رہے تو ظاہر کم ہے, اس کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے, آپ اس کا ایک ذرے تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن مختصر وقت میں 2 گزارشات میں کر دیتا ہوں. بڑی اہم بات آپ لوگوں کی توجہ کے ساتھ, حضرت علی کے حوالے سے جب حضرت علی کے حوالے سے ہم روایات کا جائزہ لیتے ہیں, جو حضرت علی کے ذکر کے حوالے سے روایات ہیں, تو ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. مثلا ہم نے دیکھا کہ حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت, کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے یہ حدیث مروی, حضرت عائشہ سے مروی اور دیگر صحابہ کرام سے مروی کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب یہ ایک حدیث ہے, یہ ایک نقطہ نظر سامنے آ گیا. اب آپ دیکھیے, میں اس کو تطبیق کروں گا, ان کو جوڑوں گا آپس میں, انٹر لنک کروں گا. دوسری روایت ہے کہ النظر الی علی عبادت, یہ بھی حدیث ہے, اس میں چہرے کی شرط ختم کر دی گئی ہے. یعنی ایک حدیث کا مفہوم ہے چہرے کو دیکھنا عبادت, دوسرے میں مطلق دیکھنا عبادت, چہرے کی شرط نہیں. اور ایک پھر تیسری حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ ذکر علی عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. یہ 3 چیزیں ہیں, یہ متفق علیہ ہیں, ہر بندے نے سنی سنائی ہیں. اب ان تینوں کو میں جوڑنے لگا. دیکھیے شہباز بھائی, ایک تو وہ طبقہ تھا جس کو مولا کائنات کا دیدار حیات ظاہری میں سامنے میسر تھا, وہ چہرہ کو دیکھتے تھے اور عبادت کر لیتے تھے. عین ممکن ہے ایک ایسا طبقہ ہو, اس نے کہیں سفر میں دور جاتے ہوئے پیٹھ کو دیکھ لیا ہو, گھوڑے پہ بیٹھا دیکھ لیا ہو اور چہرہ نہ دیکھ سکا ہو. تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ بھی عبادت کے زمرے میں رہے, اس سے خارج نہ رہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ بھی ادا فرما دیا کہ چہرہ دیکھنے والے عبادت کے زمرے میں رہیں. مطلق بغیر چہرے کو دیکھنے والے, کسی نے قدمین کو دیکھ لیا, ہاتھ کو دیکھ لیا, ذوالفقار کو دیکھ لیا, گھوڑے کے پہ بیٹھے دیکھ لیا, پیٹھ کو دیکھ لیا, امامے کو دیکھ لیا, عبادت میں آ گئے. سبحان اللہ. اب تیسرا چیز آتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ اس میں نہ چہرے کی شرط ہے نہ مطلق دیکھنے کی شرط ہے, محض ذکر کی شرط ہے. چونکہ اللہ کو پتا تھا کہ ظاہر ہے ہر انسان نے اپنے وقت کے بعد دنیا سے جانا ہے, تو جو بعد میں آئیں گے وہ ذکر علی سے کس طرح محفوظ رہ سکے. جو چہرے کو دیکھ کے عبادت کر چکے, جو مطلق بغیر چہرے کو دیکھ کے کر چکے, تو ان کے لیے دروازہ کیا کھلا رکھا کہ ٹھیک ہے یہ تمہارا قصور نہیں, اللہ کا امر تھا کہ تم آئے پچھلی صدیوں میں, تو لہٰذا اس فضیلت سے تمہیں محروم نہیں کیا جا سکتا. جو دیکھ کے عبادت کر چکے وہ بھی عبادت, جو چہرہ دیکھ کے کر چکے وہ بھی عبادت, اور جو نہ چہرہ دیکھ سکے نہ ظاہری جسد اقدس کے ساتھ دیکھ سکے, ان کے لیے یہ فیسیلیٹیشن ہے, یہ پیکیج ہے کہ وہ حضرت علی کا ذکر کر لے, وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ عبادت ہے, اور یہ عبادت اللہ کی ہوتی ہے. تو گویا ہر طبقے کے لیے یہ عبادت کا دروازہ اللہ نے کھول دیا. اور اندازہ کیجئے کہ ہے عبد, بندہ. حضرت علی کہتے ہیں انا عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. اور مقام یہ ہے کہ پوری کام, دیکھیے والدین کو دیکھنا عبادت, ماں کو دیکھنا عبادت, بہت ساری اس طرح کی ہیں, لیکن احادیث مبارکہ میں اور شریعت مطہرہ میں یہ بالکل صراحت کے ساتھ میں بتا رہا ہوں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کسی ایک شخص کا نام لے کر کیٹاگوریکلی نص حدیث کے ذریعے اگر کسی کو دیکھنا عبادت کہا گیا تو حضرت علی کی ذات, اس کے علاوہ کوئی. بریک کی طرف جاتے جاتے اگر شہباز بھائی کلام پیش کرتے. فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں, بستی بسا بیٹھے. فقیروں کا ہے کیا
بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہاں جنت بنا بیٹھے کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو کوئی علاقہ ہو جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والا مرنے میں مرنا ہے چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے حاصل کلام ہے یہ کون آیا کہ استقبال کو خود انبیاء اٹھے یہ کون آیا کہ استقبال کو خود انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے علی والوں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا علی والوں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہاں جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا شہباز قمر فریدی نے. بریک کے بعد واپس آئے ہیں تو علامہ حافظ کاظم رضا نقوی ہمیں گائیڈ کریں گے. علامہ صاحب ابھی بریک سے پہلے جو گفتگو جاری تھی ہم مولا علی کی بات کر رہے تھے, آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وہیں سے بات کو شروع کروں گا جہاں ہمارے عزیز علی وقار نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی شان بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں. کائنات عالم میں جتنی فضیلت مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ہے رسول پاک کے بعد اور کسی کی اتنی نہیں. یہی واقعہ جو ابھی میرے عزیز نے بیان کیا ہے, حضرت ابوبکر تشریف لائے اپنی بیٹی کے ہاں جناب عائشہ صدیقہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور
ٹکٹکی باندھ کے علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ عرض کرتی ہیں بابا جان آپ میرے گھر تشریف لائے، اتنی دیر سے آپ متوجہ نہیں ہوئے بیٹی کی طرف۔ تو حضرت ابوبکر ارشاد فرماتے ہیں بیٹی میں عبادت کر رہا ہوں۔ واہ واہ کیا کہا بابا آپ عبادت کر رہے ہیں؟ ہاں۔ تم نے رسول پاک سے سنا نہیں کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا ان نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ میں یہ عبادت کر رہا ہوں۔ کہنے لگی کہ ہاں سنا ہے لیکن ابھی یاد دہانی آپ نے فرما دی، لیکن رسول پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ الذکر علی عبادہ، اللہ کا علی کا ذکر کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ ایک زمانہ ایسا ہوگا جس زمانے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب ظاہراً موجود نہیں ہوں، اس وقت ان کا ذکر کرنا عبادت۔ اسی اثناء میں سردار کائنات تشریف لائے، گفتگو باپ بیٹی کی سن رہے ہیں، جو سچی گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو کے دوران ارشاد فرمایا میرا فرمان یہ بھی ہے کہ حب علی عبادہ، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں ذکر کرنے پر پابندی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں رسول پاک کے بعد کئی سال تک ممبروں پر رسول پاک مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے خلاف گفتگو ہو، تو ارشاد فرمایا کہ جہاں کبھی علی کا نام لینا بھی گناہ سمجھا جا رہا ہوگا، اس وقت حب علی عبادہ، علی کی دل میں محبت رکھ لینا بھی اللہ کی عبادت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا واہ کیا بات، کیا کہنے لمحہ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی علی بھائی۔ دیکھیے جی، تین طبقے گمراہ پوری دنیا میں جب گمراہی کے درجے بنتے ہیں تو تین درجے بنتے ہیں۔ گمراہی کا اولین درجہ شرک ہے، گمراہی کا دوسرا درجہ کفر ہے، اور گمراہی کا تیسرا درجہ نفاق ہے، منافقت۔ جو مشرک ہوگا وہ گمراہی کی آخری حد پر ہے، جو کافر ہوگا وہ گمراہی کی دوسری حد پر ہے، اور جو منافق ہوگا وہ گمراہی کی تیسری حد پر ہے۔ اب یہ تینوں دروازوں سے گزار کے مومنوں کو بطور مومن ثابت کرنا تھا کہ یہ تین دروازوں سے جو گزر آئے وہ ایمان والے ہو گئے، پکے ٹھکے ایمان والے۔ اب کیا تھا؟ توحید کی دعوت، قل هو اللہ احد، کیا فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ توحید کی دعوت اس لیے دی گئی شہباز صاحب کہ شرک کا دروازہ بند ہو جائے، یعنی شرک اللہ کے مد مقابل تھا نا، تو لہٰذا اللہ کی یکتائیت، وحدت، اس کی وحدانیت کا اقرار کروا کے شرک کا دروازہ بند کر۔ اب جو اللہ کے ساتھ کسی کو ذات میں صفات میں شریک مانے گا وہ مشرک ہوگا، وہ چاہے کلمہ گوئی ہو۔ اس کے بعد دوسرا درجہ کیا ہے؟ کفر کا۔ کفر ہوتا ہے نبی کے انکار سے، جس طرح شرک ہوتا تھا اللہ کے انکار سے، تو کفر ہوتا ہے نبی کے انکار سے، نبوت کا انکار، ایمانیات کا انکار، ختم نبوت کا انکار، اور جو لوازمات نبوت کا انکار، اس سے کفر وارد ہوتا ہے۔ تو گویا مد مقابل ذات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لا کے کفر کا دروازہ بند کر دیا۔ اب شرک اور کفر دو دروازے بند ہو گئے تو لوگ یہ سمجھے کہ اب ہم ایمان کے میدان میں گھوم رہے ہیں، لیکن پھر ایک امکان پیدا ہوا کہ یہ تو دونوں اقرار باللسان تھے، تو تصدیق بالقلب کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو یہاں گھوم رہے ہیں ایمان کے میدان میں، کیا یہ سارے کے سارے مومن ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ دل میں کسی کے ایمان نہ ہو اور اقرار سارے کر کے آئے ہوئے ہیں۔ کیا بات۔ پھر ایک تیسری کسوٹی کی ضرورت پڑی کہ اب وہ نفاق ہے، اب شرک اللہ کی تلوار چلا کے مشرکین کو ایک طرف کیا، نبی کی تلوار چلا کے کافرین کو ایک طرف کیا، تو پھر ایک تیسری تلوار کی ضرورت پڑی کہ جو چلائی جائے اور منافقین کا بھی پتہ چلے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث، بے شمار حدیث مبارکہ، رسول السلام نے فرمایا، حضرت علی خود راوی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ کیا کہ علی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، اور تیرا کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے منافقت کے۔ تو لہٰذا شرک، کفر اور نفاق، اللہ کا رسول اور حضرت مولا کائنات، یہ تین دروازوں سے گزر کے وہ جو صاف ستھرا مزکہ مصفہ مجسہ جو شخص سامنے آتا ہے اس کے بارے میں ہم یہ قول کر سکتے ہیں وہ مومن۔ یہاں پہ ویورز ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم
شہباز بھائی سے کلام سنتے ہوئے آئیں گے اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. نبھا دیے ہیں سید نے کربلا میں، وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی. عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں. زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، کربل کی خاک میں وہ ہیرے لٹا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. ایک بچ گیا تھا غنچہ، اس کو بھی پیش کر کے سید نے جھاڑ کے یوں دامن دکھا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ. علامہ صاحب، آج کے دن کو مد نظر رکھتے ہوئے سفر کربلا کا آغاز کیسے ہوا؟ سفر کربلا کا آغاز مدینہ منورہ سے ہوا. درد بری داستان آج پوری کائنات عالم میں ان دنوں کو یاد کیا جا رہا ہے. تمام تفریق مٹ چکی ہے، شیعہ سنی کا سوال ختم ہو گیا ہے. انسانیت کے ناطے، حقیقت کے ناطے اور حق و باطل کے ناطے یہ آواز گونج رہی ہے کہ رسول پاک کائنات عالم کے سردار، 1,24,000 انبیاء کے سردار جب دنیا سے رخصت ہوئے تو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ نقشہ بدلنا شروع ہو گیا. ایسے لوگ میدان میں آ گئے کہ اسلام کا نام و نشان مٹ رہا تھا. یزید جیسا شخص اپنے آپ کو جانشین رسول کہلانے والا تھا اور ایسے منصب پہ بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہر ایک، آپ جانتے ہیں، جو حکمران ہوتا ہے عوام کا دین مذہب بھی اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے. الناس علی دین ملوکہم محاورہ ہے عربی کا. لوگوں کا دین بادشاہوں جیسا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو کہتے ہیں یہ، وہ کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں وہ. یزید جیسا فاسق و فاجر جس کی نگاہ میں ماں بہن کی تمیز ختم ہو چکی تھی،
اپنی باپ کی منکوہا ایسی خواتین اس کے ہاتھ سے بالکل غیر محفوظ تھیں. کعبہ غیر محفوظ تھا، اسلام غیر محفوظ تھا. میں یوں کیوں نہ کہتا چلوں، قرآن کو تبدیل کر رہا تھا، دین کو تبدیل کر رہا تھا، حلال اور حرام کو ختم کر رہا تھا. قرآن مجید کی آیت میرے سامنے آپ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں، یہاں پر بھی سننے والے بھی، سامعین ناظرین بھی، قرآن مجید کا حکم ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ ہر ایک کے لیے حکم ہے، جو گھر میں فرد ہیں ان کے سربراہ کے لیے حکم ہے، محلے میں جو چودھری ہے اس کے لیے حکم ہے، ہر ایک کے لیے، ملک کا حکمران ہے اس کے لیے حکم ہے. اسلامی سربراہ ہوتا ہی وہی ہے جو اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے. بے شک. تو یہ سب سے بڑا کائنات عالم میں رسول کے بعد اس دور میں الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، رسول کے اس فرمان کا مصداق حسین موجود تھا. جب یہ حالت دیکھی تو سب سے زیادہ اللہ کی طرف سے اوجب، واجب نہیں اوجب ذمہ داری آ گئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. سابقہ واقعات نگاہوں کے سامنے تھے، امام حسن علیہ السلام ہوں یا دیگر واقعات و حالات اپنے بابا علی کے دور کے سب نگاہوں کے سامنے تھے. اسٹریٹجی، اپنا طریقہ کار بدلا امام علی مقام نے کہا کہ تلوار کا مقابلہ تلوار سے نہیں ہوگا، تلوار کا مقابلہ گردن سے ہوگا، نیزے کا مقابلہ سینے سے ہوگا. اور تیاری شروع کر دی مدینے سے. صحابہ کرام بھی آئے، دیگر بزرگان بھی آئے، آ کر کہنے لگے حسین پرآشوب دور ہے، بچوں سمیت مدینے سے نکلنا چاہتے ہو. 28 رجب 60 ہجری ارادہ کیا. امام علی مقام نے کہا کہ میری ہجرت کے بغیر یہ سلسلہ نہیں ہوگا. یزید اپنے اس ارادے تک پہنچ چکا ہے کہ مجھے یہاں بھی معاف نہیں کرے گا. میں چاہتا ہوں دنیا والوں کو بتا دوں، میدان میں آ کر بتا دوں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور اس وقت ایک میری بیٹی ہیں، آپ توجہ فرمائیں، یہ فکرہ پوری دنیا میں جانا چاہیے کہ امام علی مقام نے کربلا جانے کا مقصد گھر میں بیٹھے ہوئے بتا دیا. جو صحابہ کرام تشریف لائے، دیگر بزرگان روکنے کے لیے تشریف لائے کہ اگر جا رہے ہیں تو بچوں سمیت خواتین کو ساتھ لے کر نہ جائیں. تو اس مقام پر امام علی مقام نے اپنا ایک فکرہ ارشاد فرمایا جو عموماً جمعہ کے خطبہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر کتاب کے پہلے صفحے پر ایک مقدمہ لکھا ہوتا ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ، بے شک مقدمہ، اس کو اگر پڑھا جائے تو پوری کتاب سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں کیا ہوگا. فورورڈ جس کو کہتے ہیں. بالکل، مقدمہ لفظ سے اردو میں ہم جانتے ہیں، مقدمہ اسے کہتے ہیں، دیباچہ یا مقدمہ. جی. تو وہ ہر کتاب کے پہلے سے اسے پڑھنے سے ہر پڑھنے والے قاری کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس پوری کتاب میں کیا ہے. امام علی مقام نے ایک مقدمہ بیان کیا چند لفظوں میں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. کربلا کا آپ نے ارشاد فرمایا. سفر کربلا کے بارے میں ایک فکرہ کہہ دیا جس میں پورا 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک، آج 9 محرم، 10 محرم تک کے تمام واقعات و حالات کو ایک فکرے میں سمو دیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں. نہ شہزادوں کی جنگ ہے، نہ لڑائی ہے، دین کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچانے کے لیے. جو میں حالت دیکھ رہا ہوں، آسمان سے پتھر نازل ہونے شروع ہو جائیں گے، کعبہ کی حرمت پامال ہو چکی ہے، ماں بیٹی کی عزت ختم ہو چکی ہے. اس دور میں ہر ایک پر واجب ہے کہ میدان میں آ کر یزیدیت کو للکارے. میں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں؟ یہ الفاظ، خرجت لإصلاح امت جدی، میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. بے شک، بے شک. نہ حکومت لینے کے لیے جا رہا ہوں، نہ لڑائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. مظلوم کربلا 28 رجب کو مدینہ سے روانہ ہوئے. علامہ صاحب یہاں سے پھر آگے کیا ہوا؟ ہم
بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنی گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. سفر کربلا کا آغاز ہم اس پہ گفتگو کر رہے تھے. ہمیں علامہ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب گائیڈ کر رہے تھے. جی علامہ صاحب, گفتگو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں واپس. میں اسی بات کو آگے کنٹینیو کرتا ہوں. 28 رجب کو مظلوم کربلا اپنے بچوں سمیت, بہنوں سمیت مدینہ سے روانہ ہوئے. 2 محرم کو کربلا پہنچے. 7 محرم کو پانی بند ہوا. جب کربلا پہنچے, حضرت حر نے, جسے ہم جناب حر کہتے ہیں, انہوں نے حسین کی گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا, روکا. 1000 کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا. امام علی مقام نے حکم دیا علی اکبر کو, جناب عباس کو, جناب قاسم کو کہ یہ مجھے پیاسے معلوم ہوتے ہیں, انہیں پانی پلاؤ. پانی پلانے کے بعد کہا ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ, بڑے دور سے آئے ہوئے ہیں. میں حیران ہوں, جو روکنے والا ہے, جو گرفتار کرنے والا ہے, ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں حسین تھوڑا سا بچا لیا ہوتا اصغر کے لیے اتنا پانی. لیکن اس مقام پر امام علی مقام نے ایک فقرہ کہا, بیٹی بڑا درد بھرا فقرہ ہے. کہا اور تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہاں سے ٹرن پوائنٹ ہوا. جب کہا نا تیری ماں تیرے غم میں روئے, جناب حر نے کہا حسین تو نے میری ماں کا نام مجمع عام میں لیا ہے, لیکن میں تیری ماں کا نام نہیں لے سکتا. وہ رسول کی بیٹی ہے, بطول ہے, فاطمہ ہے, صدیقہ کبریٰ ہے, میں اس کا نام اس انداز میں نہیں لے سکتا. اس کا یہ کہنا تھا کہ کائنات بدل گئی, ذہن بدل گیا, پھر حر بن گیا. حر کا معنی کیا ہے؟ آزاد. اللہ نے اسے آزاد کر دیا, اور اسی حر کو امام علی مقام نے جنت کی بشارت دی. دیگر واقعات اسی مقام پر اسی حوالے سے. ان کا بیٹا بھی تھا. جب وہ آئے تو جب یہی حر دوبارہ آیا, پہلے حر یزید کی طرف سے آیا تھا, اب حسینی بن کے آ رہا ہے, تو حسین نے خیامہ میں اعلان کیا زینب بھیجو اکبر کو, بھیجو عباس کو, میرا بھیا حر آ رہا. حر کا آنا تھا دور سے گھوڑے سے اتر کر. ہو سکتا تھا نا کہ اس لشکر سے جو آ رہا ہے وہ اتر کر اپنی کیفیت غلاموں جیسی بنا کر سامنے آیا. جب پہنچا نا تو جناب فضہ نے کہا جناب زینب سے کہ حر آیا ہے. جناب زینب نے فضہ سے کہا حر کو کہو بطول کی بیٹی زینب تجھے سلام کہتی ہے. یہ لفظ کہنا تھا کہ داڑے مار مار کے حر رونے لگا کہ زہرا کی بیٹی غلاموں کو سلاموں سے نواز رہی ہے. یہی کائنات عالم میں اس کے بخت جاگنے کا وقت تھا کہ اس کے لیے دعائیں ہو رہی تھیں. اور حر اپنے تمام گناہوں کی تلافی کر کے جس انداز میں روکا تھا, اسی انداز میں پھر اپنی قربانی کا جذبہ لے کر ایک حر نکلا پورے لشکر میں سے. تو یہ خداوند عالم کی ذات ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے کہ حر بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے. خداوند عالم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کے اس سربراہ کو, حکمران کو, علمدار کو حسین کے قدموں میں ڈال کے بتا دیا کہ حسین کی محنت رنگ لائی. بے شک. علی بھائی 2 پرابلمز تھے اس سارے معاملے میں. ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ امام حسین جب کربلا کی طرف مدینہ سے, پہلے مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے کربلا کی طرف آئے, تو درمیان کے بہت سارے معاملات تھے. 2 محرم کو جب حر بن یزید التمیمی پہنچا, تو جس پر تفصیل سے علامہ صاحب نے فرما دیا, اس کے ساتھ 1000 لشکر تھا. 3 محرم کو عمر بن سعد پہنچا, اس کے ساتھ 4000 کا لشکر تھا. 7 محرم کو
شمر ذوالجوشن پہنچا، اس کے ساتھ بھی لشکر کی کچھ تعداد تھی جس کی مختلف روایات کتب سید میں بات یہ ہے کہ ہزاروں کے لشکر کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت یہ تھی کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آگے جن سے لڑنے جا رہے ہیں وہ علی کے بیٹے ہیں، اور یہ میدان جنگ میں کئی بار ان کی جو آپس کی ڈسکشنز ہیں نا، ابن کثیر نے لکھی ہیں، ابن اسیر نے لکھی ہیں کہ جب ادھر سے حضرت علی اکبر جاتے تھے، حضرت قاسم جاتے تھے، تو پہلے عرب کا طریقہ تھا کہ 1 to 1 جنگ ہوتی تھی۔ جو فریق دیکھتا تھا کہ اس کا پلڑا کمزور ہو رہا ہے وہ پھر عمومی حملے کا اعلان کر دیتا تھا، حالانکہ وہ خلاف تھی روایت کے، عرب کی روایت۔ یہاں بھی یہی ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا تو عمر بن سعد وہ بھی وہاں موجود تھا اور شمر ذوالجوشن یہ بھی موجود تھا، تو ان دونوں نے ڈسکس کی اور شمر اس کو لان تان کر رہا تھا کہ اگر اس طریقے سے تم جنگ کرتے رہے تو تمہیں نہیں معلوم کہ وہاں بنی ہاشم کے لوگ بیٹھے ہیں، وہاں علی کے بیٹے ہیں اور وہاں حسین ہے، تو کیا تم امیر یزید کے پاس اس صورت میں جاؤ گے کہ وہ کہے گا اتنے ہزاروں کا لشکر تم 72 سے گاجر اور موری کی طرح کٹوا کے واپس آ گئے، عمومی حملے کا اعلان کرو۔ وہ ایک طرح کا دھوکہ دی تھی عمومی حملے، پھر انہوں نے خیموں کے پیچھے سے آ کے بھی آگ لگائی اور ایک عمومی حملہ کیا، یہ وجہ تھی اس کی۔ اب میں 2 چیزیں یہاں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بڑی ضروری ہیں۔ دیکھیے میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، ایک تو اس پورے واقعہ کے اندر سے اس کا ذکر کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہماری روح کی آبیاری ہے۔ اللہ کے رسول نے خود ترغیب دی کہ میرے اہل بیت کا ذکر بھی کرو اور میرے اہل بیت کے مصائب پر جو آنسو بہانا، یہ خود سنت رسول ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ اور امام حسین کی شہادت وہ واحد شہادت ہے، ہر شہادت کا تذکرہ اس کے بعد ہوتا ہے، یہ وہ شہادت ہے جس کا تذکرہ شہادت ہونے سے 50 سال پہلے ہو چکا تھا۔ ہر شہادت پر آنسو شہادت کے بعد بہائے جاتی ہیں، یہ وہ شہادت تھی جس پر آنسو 50 سال پہلے بہائے جا رہے تھے۔ یہ ہے اس کے وہ دینی پہلو، عمومی پہلو جو ہم بیان کرتے ہیں۔ لیکن کیا واقع کربلا صرف اس لیے ہم نے اس سے یہ فائدہ اٹھانا ہے کہ ہم نے اس کا ذکر کر لیا؟ اچھا، ہم نے سیکھا کیا اس کی طرف ہم آگے جا کے جائیں گے۔ میم آپ کچھ ایڈ کریں گی ہماری اس گفتگو کے اندر، کافی دیر سے آپ سے بات۔ جی، یہاں پہ میں 7 محرم کے حوالے سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ 7 محرم کو جب پانی بند کیا گیا تھا تو اس پانی بند کرنے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا اور میرے بھائی وہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ کیونکہ وہ جانتے تھے اتنا ہزاروں کا لشکر لانے کی یہ خاص وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے یہ ہاشمی جوان ہیں، یہ اتنے بہادر ہیں کہ یہ کسی بھی حالت میں جنگ نہیں ہار سکتے، یہ بالکل شکست نہیں کھائیں گے، کیونکہ یہ مولا علی کے فرزند ہیں، مولا علی کی نسل سے ہیں اور ان کا خون ان کے اندر ہے، یہ ہاشمی جوان ہیں۔ اور پانی بند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر ان کا پانی بند کر دیا جائے تو ان کی قوت کم ہو جائے گی اور بچے اور یہ کمزور ہو جائیں گے، جب ان کے اوپر یہ ظلم اس قدر ہاں جی دیکھیں گے تو شاید سرنڈر کر دیں، شاید یہ کہہ دیں کہ ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں، لیکن ساری وجوہات اس کے برعکس نکلی، کیونکہ فرزند کس کا ہے؟ علی کا۔ حسین کربلا کے میدان میں ہیں اور علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں، جنہوں نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، یہ وہ حسین ہیں۔ کہا کہ میرے جیسا تمہارے جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بے شک یزید نے یہی مطالبہ کیا تھا نا کہ حسین سے کہو پوری کائنات اگر میری بیعت کر لے، لیکن اگر حسین ابن علی میری بیعت نہیں کرے گا تو میں کبھی بھی خلافت پر نہیں بیٹھ سکوں گا، میں اس مسند پہ نہیں بیٹھ سکوں گا۔ تو اس لیے اس نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام جب 28 رجب کو یہاں سے نکلے تھے تو یہی کہہ کر نکلے تھے کہ میرے جیسے تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میں حسین ابن علی ہوں۔ بے شک، اور یزید تھا اور اسی لیے حسین ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ بریک کے بعد واپس آتے کو وہ در جائے قبول ملے میری دعاؤں کو، وہ در جائے قبول ملے کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول
میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے، مجھے تو غل کے مقدر پہ رشک آتا ہے کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے، کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے، کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے۔ حسین و منی سے یہ بات ہو گئی ثابت، جسے حسین ملے ہیں اسے رسول ملے، جسے حسین ملے ہیں اسے رسول ملے۔ غم حسین سے بڑھ کے خوشی نہیں کوئی، وہ خوش نصیب ہے جس کو غم حسین ملے، وہ خوش نصیب ہے جس کو غم حسین ملے۔ نہ سر جھکایا کٹایا ہے دین کی خاطر، علی کے لال کو نانا کے وہ اصول ملے، علی کے لال کو نانا کے وہ اصول ملے، کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے۔ تمام عمر کے سجدے تمام ہو جائیں، میری جبیں کو جو سنگے در رسول ملے، میری جبیں کو جو سنگے در حسین ملے، کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے، کہ میں جو مانگوں ہوگا اس طرح رنگو شباب ریت پر
تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا ایسا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا ایسا نصاب ریت پر۔ جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جی علی بھائی، آپ کی گفتگو جی میں اپنی گفتگو کو ریپ اپ کرتا ہوں مختصر وقت میں۔ تو پہلی بات تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ اہل بیت نے ایک اپنے معیار اور اصول دیے، اور ہمیں یہ بتایا کہ جو سنت اور جو قرآنی اور جو سنت نبوی سے ماخوذ اصول ہیں ان پر کمپرومائز نہ کریں، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اور چھوٹی چھوٹی لذتوں کے لیے۔ دوسری بات جو اہل بیت اطہار نے بتائی، جو امام حسین کے پیغام سے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے باطل کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس حکومت آئے گی، آپ کے پاس فلاں آئے، آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں پر جو غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف اگر آپ سٹینڈ نہیں لے رہے تو آپ جتنا مرضی ذکر حسین کرتے رہیں، آپ کا عملاً حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک۔ تیسری اور آخری بات، دو طبقے پورے سامنے آتے ہیں واقعہ کربلا میں، ایک طبقہ یزیدی اور ایک طبقہ کوفی۔ ان دونوں نے مل کر امام حسین کو شہید کیا۔ یزیدی کون تھا؟ جو بغض بنو امیہ سے چل رہا تھا، جس کے اندر بغض تھا، بنو ہاشم کا بغض تھا، آل نبی کا بغض تھا، آل بیت اطہار کا بغض تھا۔ اور ادھر کون تھے؟ کوفی، جنہوں نے خط پہ خط لکھا اتمام حجت کے لیے کہ اے امام آپ تشریف لائیے، ہم یہاں پر آپ کے محب ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم شیعان علی ہیں، ہم آپ کے لیے یہاں سب کچھ بنا کے بیٹھے ہیں۔ اور جب امام حسین پہنچے تو یزید کی تلوار سے ڈر گئے۔ تو لہٰذا دعویٰ وہ کرنا چاہیے، اس واقعے سے سامنے آتا ہے کہ جس کے آپ قابل ہوں، جس کا آپ تحمل کر سکتے ہیں۔ اور بغض اہل بیت جہاں پر ہے، حضور نے فرمایا اہل بیت کا بغض رکھنے والا مقام ملتزم پر بھی ہوگا تو اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا اہل بیت کے ساتھ وفا سفینہ نوح ہے جو بخشش کی نجات ہے، بخشش کی ضمانت۔ احمد صاحب ہماری گفتگو کو اگر آپ ریپ اپ کر لیں کچھ الفاظ میں بیٹا دو لفظوں میں عرض کروں گا، کربلا منانے والے صرف شیعہ سنی نہیں ہیں، پوری کائنات ہے، اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اپنے اپنے انداز میں اس ہستی کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بے شک جی چرند پرند بھی کرتے ہیں۔ بنیادی کربلا نام کس چیز کا ہے؟ کربلا نام ہے اچھائی کو قائم کرنے کا، برائی سے دور رہنے کا۔ ان دو لفظوں میں بیٹا چاہے گھر کا ماحول دیکھ لیں، چاہے
جسے میری بیٹی نے ذکر کیا، جناب عبداللہ اور جناب زینب، شوہر کا اور بیوی کا، شوہر کا اتنا درجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں. یہ طلاقیں، یہ سلسلے اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اس سیرت سے دور ہیں. سنت عمل نہیں کر سکتی عورت اگر شوہر منع کر دے. سنت عمل اسے منع ہے اگر شوہر منع کر دے. تو جناب زینب نے ہمیں یہ بھی درس دیا ہے، نکلتے وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ جب تک وہ راضی نہیں ہوئے اس وقت تک گھر سے قدم باہر نہیں نکلے. اور اسی طریقے سے آخری کلمہ میں یہی کہوں گا کہ یزیدیت سے نفرت، یزید سے ہم نفرت کرتے ہیں، کبھی تبرہ کرتے ہیں، کبھی لعنتیں دیتے ہیں، کبھی گالیاں دیتے ہیں. اصل کربلا نام ہے یزیدیت سے نفرت کا. ہر آدمی کے اندر یزید بھی موجود ہے، رحمان بھی موجود. دو قوتیں ہیں. خواہشاتی قوت اگر اس طرف آپ جائیں گے تو زیادہ تر یزید کی طرف چلے جائیں، اور اگر رحمانی قوت جسے ضمیر کہتے ہیں تو کربلا میں دو ہی تھے. ضمیر کا سودا ہو رہا تھا، انکار کر دیا امام علی مقام. تو بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اچھائی کو اپنائیں. ہم نعرہ لگاتے ہیں حسینیت زندہ باد. یہ نعرہ صرف نعرہ نہیں، اچھائی زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، برائی مردہ باد. ہم اپنے اعمال کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے چل کر، کردار، محلے میں ہر مقام پر یہ ثابت کریں کہ ہم حسینی ہیں. حسینی ہونا آسان نہیں ہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم کردار کے ذریعے ثابت کریں کہ ہم حسینی ہیں. اور کردار کے ذریعے تب ہی ثابت ہوگا کہ ہم ہر اچھا عمل کریں اور برائی سے نفرت کریں.